أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ سورہ البقرہ اور پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 کی تلاوت جاری تھی۔ دوسرے حصے کو آج اختتامی لمحات کی طرف لے کے چلیں گے۔ عزت و تجوید میں ہم نے بسم اللہ شریف کو 2 سورتوں کے درمیان پڑھنے کا طریقہ کار دیکھا تھا۔ 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ شریف کو 4 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، جو نام آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی اور وصل اول فصل ثانی۔ اس کی کچھ توضیح میں نے کل کر دی تھی، مزید انشاءاللہ اس کو آنے والے وقت میں پڑھیں گے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں ہم جان چکے تھے۔ غصہ کے وقت پڑھی جانے والی دعا یہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی، اور یہاں ہمارا کچھ حصہ اس رکوع سے باقی رہ چکا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ تجعلوا جیم ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، اور اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، ضمہ ہے، پیش ہے یہاں۔ اس میں جلالت کے لام کو موٹا اور پر کر کے مفخم طریقے سے پڑھا جائے گا۔ عرضہ ضاد جو ہے قصہ ضغطن قر، یہ حروف مستعلیہ میں سے صفت استعلاء اس حرف میں پائی گئی، سو اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ ایمان میں یا ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے، یائے لین ہے، اس کو ایمان نہیں پڑھیں گے، ایمان پڑھیں گے۔ تبرو، آپ نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپایا جائے گا۔ برو واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہے۔ وَتَتَّقُوا واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگی۔ وَتُصْلِحُوا صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بَيْنَ النَّاسِ، بائی میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور یہاں یائے لین ہے، اور الناس میں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ اس کے بعد ٹھہرنے کی نشانی ہے، بَيْنَ النَّاسِ یوں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی سانس میں اور ساتھ والا ملا کر پڑھنا ہے تو بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ، پھر ایک ہی سانس میں آپ کو آیت اختتام تک تلاوت کرنی ہوگی۔ یہاں اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس میں جلالت کے لام کو مفخم موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ سمیع علیم، عین کے اوپر تنوین ہے اور
اس کے بعد عین، دوسرا عین، یہ حروف اظہار میں سے ہے، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں سمیعن میں یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے، یا مدہ ہے، اور یہاں بھی یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے، یا مدہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ یؤاخذ خصہ داغتن قذ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، اس کو مفخم پڑھیں پر کر کے۔ باللغو غین کو بھی موٹا کیجئے۔ فی ایمان، فی کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یا ساکن ہے ما قبل مقصور، یا مدہ ہے۔ ایمان میں یا کو لمبا کریں گے، یا لین ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح۔ ما میں بھی اس کو منہ کھلا کر کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف خالیہ حرکت ہے، ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے۔ والا میں لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیجئے۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام بالغنہ ہوگا۔ والا کی قاف کو جب یا سے ملائیں گے تو آواز کو ناک میں لے جائیے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، ذو زال ہے تو اس کو سختی سے ادا نہیں کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تھوڑا سا لپس کو گول کیجئے۔ يُؤَاخِذُكُمْ، ذو تو یہاں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے تاکہ زال اور زا میں فرق ہو سکے۔ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز آتی ہے، جبکہ زال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے، تو میم ساکن کے بعد با ہے، اور یہاں میم ساکن کا دوسرا قاعدہ یہاں لگے گا، یہاں جو ہے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ ادغام شفوی کہہ لیں اس کو، کہ وہ ہو رہا ہے جہاں میم کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یؤاخذکم بما، بما میں الف خالیہ حرکت ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہوگا۔ اولو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیے۔ واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگی۔ اور واللہ میں اس میں زلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لام کے اوپر الف المدیہ صغیر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیجئے۔ غفورن، غفو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، اور را کے اوپر تنوین، را منون ہے اور اس کے بعد ہا حروف اظہار یا حلقی میں سے ہے، سو یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور حلیم میں یا ساکن ما قبل مقصور ہے، یا مدہ ہوگی۔ اب نیکسٹ آیات پر آپ خود قوانین اپلائی کریں گے، میں انشاءاللہ صرف تلاوت کا اعزاز حاصل کر لیتا ہوں۔ جی، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزیز حکیم۔ یہاں ہمارے آج کے رکوع کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی۔ نیکسٹ پہ دیکھیے، یہاں سے آپ نے لفظی اور با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ لفظی با محاورہ ترجمہ اور گرامر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جی، تو یہاں تک ہم نے وبشر المؤمنین یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ یہ غالباً آیت نمبر 223 ہے، اور یہاں آج ہم نے 224 سے لے کر آیت نمبر 228 تک اس کا ترجمہ لفظی اور با محاورہ اور اس پر گرامر وغیرہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ جی، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ بناؤ، جعلا یجعلو سے ہے، تجعلو تجعلانی تجعلو، یہاں لام جو ہے لام الف لا، یہ لا فعل نہیں کے لیے ہے جس نے نون کو گرا دیا ہے، آخر پر جو نون آ رہا تھا نون اعرابی۔ وَلَا تَجْعَلُوا، تم نہ بناؤ، اللہ اسم ذات کو، اللہ رب ذوالجلال کے اسم مقدس کو نہ بناؤ، اردہ کہتے ہیں آڑ، رکاوٹ، پردہ۔ لِأَیمان، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے یا کے لیے۔ ایمانے، ایک ہوتا ہے ایمان، الف کے نیچے زیر پڑھا جاتا ہے، اور ایک ایمان، حمزہ کے اوپر جب آپ زبر پڑھتے ہو۔ ایمان قسموں کو کہا جاتا ہے، اور ایمان یہ تصدیق قلب اور اقرار زبان کا نام ہے۔ قم، کا، کما، کم، جمع مذکر حاضر فعل، یہ ضمیر متصل ہے، جمع مذکر حاضر، کا، کما، کم۔ ضمیر متصل کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم۔ یہ تیسری انگلی کا آخری پورا، کا تو ایک مرد، کما تم دو مرد، کم تم سب مرد۔ اردہ، آڑ نہ بناؤ، لِأَیمانکم، تم اپنی قسموں کو، ان تبرو، برا یبرو کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا، اور دوسرا معنی ہے نیکی کرنا۔ وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ وَتُصْلِحُوا، اور تم صلح کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ۔ یہ جو لا تجعلو ہے، یہ اس کا عطف اس پر آئے گا، تتقو پر بھی، یہ دیکھیے واو عاطفہ ہے اس میں موجود، تو اصل عبارت یہ ہوگی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ حَتَّقُوا، اور تم
اللہ کے اسم مقدس کو نہ بناؤ تقوی کے امور میں. اور اسی طرح پھر یہ ولا تجعلوا وتصلحوا کے ساتھ بھی آئے گا, یہ واو عاطفہ ہے. حکم یہی ہے کہ اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے, پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ. یہ اللہ کے نام کی آڑ کیسے بناتے ہیں؟ کسی شخص نے یہ قسم کھا لی, اللہ کی عزت کی قسم ہے, فلاں شخص اور فلاں شخص کے درمیان جو لڑائی ہے ان دونوں کے ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا اور ان کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا. تو فقہا نے یہ کہا کہ چونکہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا, امن و آتشی کا پیغام دینا, معاشرے میں تفاوت اور نفرت, بغض و حسد اور کینے کو مٹانا, یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. سو ایسی قسم کھانا, یہ قسم حرام ہوگی اور اس شخص کو اللہ کے نام کی آڑ لے کر اور اس قسم کی آڑ لے کر اس صلح سے منع اور رکنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو حانث ہو جانا چاہیے, اپنی قسم توڑ دینا چاہیے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ جو نیک امر ہے اس کو بجا لانا چاہیے. اسی طرح کوئی تقوی اور پرہیزگاری کا کام ہے, بیٹا ماں باپ سے ناراض ہو گیا کسی بھی امور امر کی وجہ سے, اور بیٹا قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی قسم ہے میں اپنی ماں سے اس وقت تک گفتگو نہیں کروں گا جب تک کہ ایسا نہیں ہو جاتا, تو یہ بھی ماں کے ساتھ گفتگو کا منقطع کرنا, باپ کے ساتھ گفتگو کا منقطع کرنا یہ حرام ہے. اس کو اس اللہ کے نام کی کھائی ہوئی قسم کو اللہ کے راستے میں آڑ نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حکم دیا گیا ہے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو جب آپ اس سے گفتگو نہیں کر رہے تو احسان کا تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. سو یہاں اللہ کے نام کو نیکی کرنے, پرہیزگاری اختیار کرنے, کسی کے ساتھ انبن ہوگی مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ, اور اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھوں گا, تو بھائی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے با جماعت کا نماز ادا کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو رکوع کرنے والے مساجد میں کھڑے ہوتے ہیں. سو ایسی کوئی بھی قسم اٹھا لی جس قسم سے کسی نیک کام میں رکاوٹ, پرہیزگاری اختیار کرنے میں رکاوٹ, کسی دو مسلمان لوگوں کے درمیان صلح کرنے میں رکاوٹ ہوگی, تو ایسی قسم کو توڑ دینا واجب ہوگا. یہ قسم اٹھانا حرام ہے اور ایسی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا جائے گا. قسم کا کفارہ کیا ہے, یہ میں نے آپ کی آج کی جو تفسیری نکات ہیں اس میں قسم کی تینوں اقسام بھی لکھ دی ہیں اور قسم کا کفارہ بھی وہاں تحریر کر دیا. وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم وہاں ڈسکس کریں گے, وقت نہ بچا تو وہ آپ کے گروپ میں سلائیڈ بھیج دوں گا. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, سمیع علیم, اللہ رب ذوالجلال سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم, اب پھر یہاں اسی قسم کو کے بارے میں ایک نئی وضاحت کی جا رہی ہے اور قسم کی اقسام کو تحریر کیا جا رہا ہے. لا یؤاخذ, نہیں مواخذہ کرتا, نہیں پکڑتا, تم کو, اللہ رب ذوالجلال, اللہ کی ذات تم سے مواخذہ نہیں کرتی, اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا, اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا. باللغو, ایسی قسم جو قسم لغو ہے. قسم کے لیے عربک میں لفظ یمین استعمال ہوتا ہے, تو یمین لغو جو ہے اس کے بارے میں اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرتا. فی میں ایمان قسمیں کم, تمہاری لغو قسموں کے بارے میں اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرتا. ہاں, کس بات پر مواخذہ ہے, کس بات پر پکڑ ہے, والا اور لیکن, یؤاخذو, آخذا یؤاخذو فی المضارع واحد مذکر, تم سے, لیکن مواخذہ کرتا ہے تم سے, بما کسبت,
جو تمہارے دلوں نے کسب کیا، قلوب قلب کی جمع، دلوں، قم تمہارے، جو تمہارے دلوں نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس پر اللہ مواخذہ فرماتا ہے۔ واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، غفور حلیم، بہت بخشنے والا، بڑے حلم والا ہے۔ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے، یا کے لیے۔ باؤ تاؤ کاف و لام و واو منذ و مزخلا ربا ہاشا من عدا فی ان الہ حتی علا۔ لاموں میں یہ دیکھیے، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے یا کے لیے۔ یہ ہم نے حروف جارہ میں پڑھا تھا۔ الذین اسم موصول جمع مذکر، الذی، اللذان، الذین تیسرا صیغہ، للذین وہ لوگ جو، یؤلون اعلی یؤلی، الا، الا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مرد نے کسی خاتون سے، اپنی جو اس کے نکاح میں خاتون تھی، اس سے ایلا کر دیا۔ ایلا کیا ہے کہ اس مرد اور عورت کی آپس میں کوئی انبن ہوئی، کسی بات پر اختلاف ہوا، سو مرد نے یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینوں تک تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، لین دین نہیں کروں گا، تم سے ہم بستری نہیں کروں گا، تم سے اپنا تعلق نہیں جوڑوں گا۔ اب اگر اس نے 4 ماہ تک یہ قسم نہ توڑی تو یہ ایلا ہے، اور 4 ماہ عدت پوری ہونے کے بعد، یہ مدت مقرر ہونے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ بڑی ڈیپلی سی بات ہے۔ عرب میں ایسے معاملات ہوا کرتے تھے کہ جہاں خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور مرد جو ہے وہ اپنا ادارہ داری قائم کیا کرتے تھے، اور کئی کئی سالوں تک ان کو اپنے سے جدا رکھتے تھے، جس سے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر عورت ذلت اور رسوائی اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی اپنے تئیں، اور وہ گھٹ گھٹ کر جیتتی رہتی تھی۔ اسلام نے عورت کی اس حقوق کو اور ان تحفظات کو واضح کر دیا، اور مرد کے لیے ایک مخصوص لمٹ مقرر کر دی۔ اب اس مخصوص حد سے تجاوز کے بعد عورت بذات خود علیحدہ ہو جائے گی، اور وہ اس قید سے نکل آئے گی جس اذیت میں وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہاں، انبن ہے، نہیں رکھنا، آپ کی آپس میں نہیں بنتی، تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو سیپریٹ کر دیں، تاکہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنے کسی بھی مستقبل کے فیصلے کے لیے وہ آزادی اختیار کر سکے، آزاد ہو سکے، نہ کہ آپ اس کو اس طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں کہ وہ آپ کے نکاح کی قید میں بھی رہے اور مصیبت و ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پھر اسلام کی اس حقانیت کے پہلو کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جب ایک، جس طرح ہندوؤں اور عیسائیوں میں ہے کہ ایک بار جب کسی کے ساتھ کسی خاتون کی ایسوسی ایشن ہوگی، نکاح ہو گیا، تو اب وہ زندگی میں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، وہ جیسا ہے بس پھر اسی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ یہ معاملات اس سے آگے والے طلاق والے رقوع میں انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ للذین، اور ان وہ لوگ جو یؤلون الا کرتے ہیں۔ الا کیا ہے؟ 4 مہینے کی قسم کھانا۔ آگے مدت قرآن مجید میں خود مقرر کی جا رہی ہے۔ من سے، النساء عورتیں، ہم اپنی، اور ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تربص، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اربعۃ اشہر، 4 اشہر مہینے، 4 مہینوں تک قسم کھائے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس ان 4 مہینوں کے درمیان نہیں لوٹتے، صلح نہیں کرتے، ان سے رجوع نہیں کرتے، تو پس ان اگر وہ رجوع کر لیں اسی مدت میں۔ یہ دیکھیے 4 منتھ کی وہ مدت متعین ہے، ان 4 ماہ کے اندر ان کو رجوع کرنا ہے، اور اگر 4 ماہ کے اندر رجوع نہیں کرتے تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ طلاق رجی نہیں، اب طلاق بائن ہوگی۔
پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، تیسری کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ پہلی طلاق دی، یہ کل والے رقوع میں آ جائے گا طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے۔ پہلی طلاق دی، اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی مرد اور خاتون جو ہے وہ بذات خود کسی بھی معاملے پر اس طرح ہو جائیں کہ ان کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو جائے۔ دوسری دے دی، مدت مقرر ہوگی، اب تجدید نکاح ہوگا، اب 4 مہینے 10 دن 4 مہینے اس کے پاس نہیں گیا تو طلاق بائن ہو جائے گی، اور اب اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گی اگر مدت کے تعین کے بعد دوبارہ صلح کی کوئی چانس پیدا ہوتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر عورت سیپریٹ ہو جائے گی۔ پس ان اللہ، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہماری سختی کے لیے نہیں، بلکہ یہ اتنے دن 4 مہینے بہت لمبا عرصہ ہے، گویا مرد کو رشتے زوجیت برقرار رکھنے کے لیے تدبر اور تفکر کی لمٹ دی گئی۔ ہاں، یہ مستشرقین کی جانب سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو خواتین عدت گزارتی ہیں، گویا یہ اسلام خواتین کی آزادی پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ارے بدبختو، یہ ڈاکہ نہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہے کہ وہ جس ایک شخص کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کر چکی ہیں، اب یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص سے اپنا تعلق قائم کرتی رہے، معاشرے کے کسی بھی فرد کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو پیش کرتی رہے۔ اس کی ایک عزت نفس ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، اس کا ایک دماغ ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ کبھی بھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ سو بڑے سوچ، فکر، تدبر، تفکر، غور و فکر کے لیے اسلام نے یہ مدتیں مقرر کی ہیں تاکہ دونوں لوگ اپنے اپنے مقام پر سوچ بچار کرنے کے بعد یہ جو رشتے انسلاق اور ازدواج تھا، اس رشتے کے اختتام کی جانب بڑھیں۔ اس لیے فرمایا بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے، اس کی جانب سے یہ احکامات میں سختی نہیں ہے بلکہ نرمی ہے۔ اس نے تو رحمت کی ہے کہ کسی طرح یہ رشتہ ازدواجیت اسی طرح برقرار رہے، اور یہ مرد اور خواتین جس طرح پہل یہ آپس میں اکٹھے تھے، اسی طرح ان میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہ جائے۔ اور اگر 4 ماہ تک اس نے وہ پلٹا نہیں ہے تو اب آگے دیکھیے، وَإِنْ عَلَمُ الطَّلَاقِ، اور اگر وہ ان 4 ماہ میں عورت کے پاس نہ جا کر یہ عزم رکھتا ہے کہ الطلاق، کہ میں نے واقعی اسے چھوڑ دینا ہے، اسے طلاق دے دینی ہے، اس کے ساتھ اب میرا مزید وقت پاس نہیں ہو سکتا، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی سمیع علیم، سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب جب اس خاتون کو طلاق واقع ہو چکی تو اب یہ کیا کرے؟ والمطلقات، اور مطلقہ طلاق یافتہ، یتربصن، یہ روکے رکھیں، بے انفسہن، اپنے نفوس کو، 3 قروء، 3 ماہواریاں، 3 حیض تک، 3 مینسز تک یہ خواتین اپنے وجود کو روکے رکھیں گی، یہ ان کی عدت ہے۔ ہاں، ایسی خاتون ہے جو بہت چھوٹی ہے، یا ایسی خاتون ہے جو بہت بوڑھی ہے، جس کے ساتھ ابھی ایام ماہواری والا سلسلہ نہیں ہے، تو اس کی عدت سیپریٹ ہے۔ وہ 3 ماہ میں وہ اپنے 3 ماہ پورے کریں گے، ان کے لیے ایام ماہواری کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور ایسی خاتون جس کا ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اور اپنے شوہر کے ساتھ رخصتی سے قبل بھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی شوہر نے حق مہر ادا کیا ہو اور وہ کسی ایک مقام پر تنہا اکٹھے ہوئے ہوں، ایسی صورتحال بھی رخصتی سے قبل نہ ہوئی ہو، تو اس کو
ایسی خاتون کے لیے کوئی عدت مقرر نہیں ہے، اسے جس وقت ڈیورس ہو، جس وقت طلاق ہو، وہ فوراً نیکسٹ اپنا نکاح کہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ مطلقات ایسی خاتون ہے جو رشتے ازدواج میں تھی، اور اب یہ ظاہر ہے رشتے ازدواج میں تھی تو چھوٹی نہیں تھی، بڑی خاتون تھی، اور ایام ماہواری اب یا تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی یا تو وہ درمیانی ایج کی ہوگی یا پھر بوڑھی ہو جائے گی۔ اگر بوڑھی ہے تو 3 ماہ عدت ہوگی، اور اگر بوڑھی نہیں ہے اور ایام ماہواری ہیں تو اب اس کو یہ 3 ایام 3 جو ہیں حیض اس کو گزارنے پڑیں گے، اور یہ اس کی عدت ہے۔ اور پھر ایسی خاتون کے لیے ایک اور حکم ہے، اور لا یحلو، حلال نہیں ہے، لہنہ، ان خواتین کے لیے، کن کے لیے؟ جو مطلقہ ہوئی ہیں، جن کو طلاق دی گئی ہے، کہ ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، کاتما یکتمو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یکتمو، یکتمانے، یکتمونا، تکتمو، تکتمانے، یکتمنا، چھٹا صیغہ، جمع مؤنث غائب، کہ وہ چھپائیں خواتین، کس چیز کو؟ ماں، جو خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کر دیا، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کے پیٹوں میں، ان کننا، اگر وہ خواتین ہیں، یؤمننا، ایمان لاتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ اگر بوقت طلاق خاتون پریگننٹ تھی تو اب اس کو اپنی پریگننسی چھپانا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جھگڑے میں آ کر اور اس کہہ لیں کہ ایک ضد میں آ کر اس پریگننسی کو چھپا کر پھر اس کی صفائی ستھرائی والے جو معاملات ہیں اس طرف بڑھنا، یہ بھی حلال نہیں ہے، بلکہ کیٹیگوریکلی اسلام کی واضح نص ہے، قرآن مجید کا حکم ہے کہ اس خاتون کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے اس بات کو جو اس کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے، تاکہ وہ آنے والا جو فرد ہے اس کے سلسلہ نسب کا ثبوت ہو سکے۔ اور یہ مرد کا حق ہے کہ اس کی اولاد کے بارے میں خاتون اس سے بددیانتی نہ کرے۔ اب یہاں تک خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا تھا، تو چونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہیں، بلکہ خاتون زندگی کی گاڑی کا انجن ہے۔ پہیے کے بغیر گاڑی کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت رمق جاری رکھ سکتی ہے، مگر انجن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قدم آگے بڑھ سکے۔ تو زندگی چلانے کے لیے مرد اور خواتین کا دونوں کا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اس پریگننسی کو چھپانا یہ خاتون کے لیے حلال امر نہیں ہے، اور یہ اس کو واضح کرے۔ اب یہاں ایک سائلنٹ حکم بھی ہے کہ اگر پریگننسی کے دوران طلاق دے دی گئی تو اب بھی طلاق کے وقوع میں کمی نہیں رہے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، اس خاتون کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی، وہ ڈیلیوری ہوگی، جس وقت وہ ڈیلیوری ہوگی تو اسی وقت ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے لاسٹ منتھ تھا اور 2 دن 4 دن پیدائش سے رہتے تھے، اس کو انبن ہوئی، ناچاکی ہوئی اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، یا اللہ معاف کرے اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہو جائے گی۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہوگی فوراً ہی اس کی عدت اختتام پذیر ہو جائے گی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور وہ روکے رکھیں، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹا دینے کے، فی ذالکا، اسی مدت میں، انہی ایام میں، ان ارادو، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، اصلاح کا۔ اب
इस इद्दत के मुतय्यन की हिकमत क्या थी, जो अभी मुस्तशरिकीन का मैंने आपके सामने एतराज बोला था। और इस मुद्दत के अंदर उन शौहरों को उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में लौटा लेने का हक ज्यादा है अगर वो इस्लाह का इरादा रखें। यानी ये एक तलाक के बाद फिर ड्यूरेशन, दूसरी तलाक के बाद फिर 1 मंथ, फिर तीसरी तलाक, इसी तरह ये दरमियानी जो जो वक्फा है, इसका मकसद ये है कि मर्द तफक्कुर कर ले, तदब्बर कर ले। हो सकता है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिससे उनके इख्तलाफात दूर हो जाएं और फिर घर जो है वो बसने लग जाए। वाला हुन्ना, और उन खवातीन के लिए, मिथलुल्लज़ी, उसकी मिसल है, अलैहिन्ना, जो उन पर है, बिलमारूफ, भलाई के तस्वीर। और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हकूक हैं जिस तरह मर्दों के औरतों पर हकूक हैं। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत अता की है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह बड़ी गालिब हिकमत वाला है। ये दर्जे फजीलत की बात यह है कि औरत चूंकि घर में रहेगी, मर्द उसके लिए एहतमाम व इंसराम करेगा और मुख्तलिफ जो है सख्त उमूर की अंजामदेही का फरीजा अंजाम देता है। इस वजह से मर्द को बनिस्बत औरत के एक दर्जा फजीलत दी गई कि मर्द की जिम्मेदारियां बनिस्बत औरत की जिम्मेदारियों के कहीं ज्यादा होती हैं। इस रकू में हमने अकाम हैज पढ़े, पाकीज़गी के अहकाम पढ़े, खासकर औरतों के। अयाम हैज में औरतों से किनारा कशी की जाए, बहालत पाकीज़गी में ही कुर्बत खास इख्तियार की जाए, औरतें खेतियों की तरह हैं, अपनी मर्जी से अपनी खेतियों से नफा हासिल किया जाए, तकवा इख्तियार किया जाए, मोमिने के लिए बशारत है। यमीन की 3 अकसाम है। यमीन लग़व ये है जिस पर पकड़ नहीं है, कि किसी गुजरे हुए अमर पर अपने ख्याल में सही जानकर कसम खाना और दर हकीकत वो इसके खिलाफ हो, तो ऐसी कसम पर कोई बाज पुरस नहीं होगी, ये मुआफ है और इस पर कफारा नहीं है। यमीन गमूस ये है कि अगर किसी गुजरे हुए अमर पर दानिस्ता तौर पर, जानते हुए, उसको पता है कि ये काम नहीं हुआ था, फिर भी उसने कसम खा ली, तो ये झूठी कसम है और इसमें गुनाहगार होगा। यमीन मुनआकिदा ये है कि किसी आइंदा काम पर उसने कसम खाई इरादा करके और फिर इस कसम को तोड़ा, तो अब गुनाहगार भी होगा और कफारा भी लाजिम आएगा। इला की मुद्दत 4 माह है। मुद्दत के दौरान रुजू कर लिया तो कसम का कफारा देगा, और अगर ना किया तो तलाक बाइन यानी 2 तलाक वाक़ हो जाएंगी और अब तजदीद निकाह करना पड़ेगी अगर बाद अज तलाक फिर रुजू की सूरत हाल बनती है। मगर अगर उसकी मुद्दत फिर उससे ज्यादा हो गई तो अब वो औरत सेपरेट हो जाएगी और औरत निकाह से बाहर हो जाएगी। तलाक शुदा औरतों की चंद किस्में हैं और उनकी इद्दतें भी अलहदा अलहदा हैं। ये अत्तलाक़ मर्रतान वाले रकू में इद्दतों के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज मैंने कुछ अर्ज कर दी हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। ये इद्दतें आप नीचे देख सकते हैं कि जिन शौहरों की कुर्बत से पहले तलाक हो जाए उस पर इद्दत नहीं है। हामला औरत जिसके पेट में बच्चा है उसकी इद्दत तलाक की सूरत में बच्चे की पैदाइश है।